مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی اور وہ گم ہو گئی۔ اب یہ ایک اہم مسئلہ آ رہا ہے کہ ایک شخص نے قربانی کرنے کے لیے جانور تو خریدا، اب وہ جانور کہیں کھو گیا یا بھول گیا یا بھاگ گیا یا جنگل میں چلا گیا۔ اب اس آدمی نے پھر دوسرا جانور خریدا، اب وہ جانور بھی آ گیا، اب کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیے مسئلہ غور سے۔ مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی اور وہ گم ہو گئی، اور اس شخص کا مال نصاب سے کم ہو گیا۔ اب قربانی کا دن آیا تو اس پر یہ ضرور نہیں کہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے، یعنی اتنا ہی مالدار تھا کہ ایک قربانی کا مطلب 200 درہم میں قربانی واجب ہے۔ 200 درہم میں سے اس نے مان لیجئے 20 درہم کی بکری خریدی اور وہ بکری بھاگ گئی۔ قربانی کے دن میں اب اس کے پاس صرف 180 درہم ہے، تو اب اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ یہ دوسرا جانور خرید کر کے قربانی دے۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ آج کے دور میں اس کی بڑی قیمت ہے۔ درہم ہے نا، یہ چاندی کا سکہ ہوتا ہے، 3-4 گرام کے قریب اس کے یہ مقدار وزن ہوتا ہے، اور دینار یہ سونے کا ہوتا ہے۔ حضور نے اپنے دور میں ایک صحابی کو دیا 1 دینار کی، جاؤ میرے لیے جانور خرید کے لاؤ، اور حضور نے اس کی قربانی کی۔ اور 1 دینار کی قیمت آج کے دور کے حساب سے، ابھی کرنٹ کے حساب سے 54,400 کچھ روپے ہے 1 دینار کی قیمت آج کے دور میں۔ سمجھیے کہ حضور سونے کے سمجھ لیجئے، وہ بھی کم سے کم 5 گرام کے آس پاس ہوتا ہے۔ تو مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی اور وہ گم ہو گئی، اور اس شخص کا مال نصاب سے کم ہو گیا، تو اب قربانی کا دن آیا تو اسے ضروری نہیں کہ وہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے، اور اگر وہ بکری قربانی ہی کے دنوں میں مل گئی اور یہ شخص اب بھی مالک نصاب نہیں، تو اس پر اس بکری کی قربانی واجب نہیں۔ مطلب جب وہ مالدار تھا اس وقت اس نے ایک جانور خریدا کہ اس کی قربانی دوں گا، اب وہ جانور بھاگ گیا تو اب یہ مالدار بھی نہ رہا، تو اب اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن قربانی ہی کے دنوں میں وہ جانور واپس آ گیا تو اب اس کو واجب نہیں ہے کہ وہ اس جانور کی قربانی دے، کیونکہ اب وہ مالدار نہیں رہا ہے۔ لیکن یہ اس مسئلے سے مختلف ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ تو وہ مسئلہ تھا کہ اگر کوئی مالدار دولت مند آدمی صاحب نصاب آدمی جانور خریدے اور گم ہو جائے تو ہے، ورنہ اگر کوئی فقیر آدمی جس کے اوپر اتنی مال و دولت نہیں ہے کہ اس پر قربانی واجب ہو، اگر اس نے جانور خریدا اور خرید کر کے اب سوچے کہ میں تو مالدار نہیں ہوں، اور قربانی ہی کی نیت سے خریدا تھا، اور اس نے سوچا کہ میں تو مالدار نہیں ہوں تو مجھے قربانی کرنا واجب نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اب اس جانور کی قربانی کرنا اس غریب اور فقیر آدمی کے لیے واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ مالدار تھا پہلے تو مالدار کے لیے قربانی واجب ہے، کسی ایک خاص جانور کی قربانی واجب نہیں ہے، وہ کسی بھی جانور کی قربانی دے سکتا ہے۔ لیکن فقیر نے جب ایک جانور پر نیت کر لی تو نیت کر لینے سے اب اس پر قربانی واجب ہو گئی اور اسی جانور کی قربانی واجب ہو گئی۔ یہ دونوں مسئلے میں فرق ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نفلی چیز بھی شریعت میں جب تک نفل ہے نفل ہے، اگر اس کو شروع کر دیا جائے تو اب وہ نفل نہیں رہتی، اب وہ فرض ہو جاتی ہے۔ نفل کی نماز ہے، آپ چاہے تو پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن جب آپ نے شروع کر دیا تو اب آپ کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور توڑیں گے تو پھر سے آپ کو اس کی قضا کرنی ہوگی اور اس کو پڑھنا ہوگا، کیونکہ اب فرض ہو گئی۔ تو نفلی عبادت فقیر بھی اگر کرے اور اس کے لیے واجب کا ارادہ کر لے تو اب اس کے لیے بھی واجب ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کے توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا